محترم جناب قمر الہدا صاحب، موجودہ رکن اسمبلی و پرتیاکشی مجلس اتحاد المسلمین کشن گنج، دائس پر تشریف فرما معزز علماء کرام، مشائخین عظام اور تمام قوم اور ملت کے ذمہ داران، میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، مجھے 5-6 منٹ میں اپنی بات ختم کر کے دوسرے مقامات پر جانا ہے۔ میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج اس انتخابی جلسے میں شرکت کی، اور خاص طور سے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ایک بڑی تعداد میں ہماری ماں اور بہنوں نے بھی آج کے اس جلسے میں شرکت کی۔ میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کیونکہ آپ نے ابھی اپنی تفصیل کی تمام گفتگو ہر موضوع پر ہمارے قمر الہدا صاحب سے سنی، میں ان کی ایک ایک بات سے متفق ہوں۔ آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ صحت کے معاملے میں، شکشا کے معاملے میں، وکاس کے معاملے میں، کسانوں کے مسائل کے معاملے میں یہ کشن گنج کی ودھان سبھا بہت پیچھے ہے، اور یقیناً آپ تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں، اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے 10 مہینے پہلے محترم جناب قمر الہدا صاحب کو آپ نے اپنی دعاؤں سے اور اپنا ووٹ دے کر ان کو کامیاب کیا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ 10 مہینے کے اس کم عرصے میں جناب قمر الہدا صاحب نے کشن گنج ودھان سبھا میں 5 کروڑ کے ترقیاتی کام کروائے، اور ابھی 7 کروڑ کے کام زیر دوران ہے۔ میں اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ کشن گنج میں ہماری جو ماں اور بہنیں جو حاملہ ہوتی ہیں، ان کو ابھی آپ نے سنا کہ ان کو بنگال، ویسٹ بنگال جانا پڑتا ہے، اور پورے کشن گنج میں ہمارے مہیلاؤں کی آبادی 9 لاکھ کی ہے، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ 9 لاکھ کی مہیلاؤں کی آبادی میں صرف 7 مہیلا ڈاکٹر ہیں۔ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کو کم سے کم 20 سے 25 مہیلا ڈاکٹروں کا یہاں پر تقرر کرائیں گے کشن گنج میں، تاکہ ہماری بہنوں کو کہیں پر بہادر گنج جانا پڑتا ہے، وہاں پر اسپتال میں دوائیں نہیں ملتی، نہ ڈاکٹر ملتا ہے، یا بنگال جانا پڑتا ہے۔ اسی لیے انشاءاللہ آپ قمر الہدا صاحب کو کامیاب کریے، اور یہ مہیلا ڈاکٹروں کا تقرر ہم ضرور کروائیں گے۔ دوسری اہم بات کہ نریندر مودی کے ظالمانہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پورے کشن گنج میں جو چائے کا پیداوار یا کسان ہے، اور انناس کی جو پیداوار ہے، اس کا بہت بڑا ان کو نقصان پہنچا ہے، اور اگر یہاں پر فروٹ پروسیسنگ یونٹ ہوتا، یہاں پر کچھ سرکار سے مدد ملتی، جو بالکل سرکار نے مدد نہیں کی۔ میں ان تمام چائے کی پیداوار اور ہمارے انناس کے پیداوار کے جو کسان ہیں، ان سب کو تہ خون دے رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار اور ہم قمر الہدا صاحب آپ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ سرکار کی جانب سے انناس اور چائے کی پیداوار کو مضبوط کیا جائے، اس کو فروغ کیا جائے، اس کو اچھا نام دیا جائے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ کشن گنج، بہادر گنج اور ٹھاکر گنج میں جس طرح ساری دنیا میں دارجلنگ کی چائے مشہور ہے، اور وہاں پر مشہور اس لیے کہ وہاں کی سرکار ان کی مدد کرتی ہے، مجلس اتحاد المسلمین آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سرکار سے لڑ کر ان تمام چائے کی پیداوار جو کام میں مشغول ہمارے کسان ہیں ان کی مدد کرے گی۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے محترم قمر الہدا صاحب سے سنا کہ مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگانے کا مقصد کیا ہے کہ بہار میں مسلم اقلیت کی کوئی لیڈرشپ نہ ابھرے، اور لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ جو آزاد ہو، اور وہ کام مجلس اتحاد المسلمین بہار میں کرنا چاہتی ہے۔ میں اس جلسے سے بہار کے ہمارے یادو بھائیوں کو سلام کرتا ہوں کہ وہ مسلم اقلیت سے آبادی میں کم ہے،
مگر ان کے پاس ایک جذبہ ہے اور اس جذبے کو لے کر اس طاقت کی بنیاد پر بہار کی موجودہ ودھان سبھا میں گو وہ مسلم اقلیت سے آبادی میں کم ہے، مسلم اقلیت کے بہار کی ودھان سبھا میں صرف 24 MLA جیت کر جاتے ہیں، یعنی 17% کے صرف 7% لوگ جیتتے ہیں۔ تو آپ کا مسلم اقلیت کا کتنا نقصان ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہے؟ 9% مسلم اقلیت کے لوگ نہیں جیتتے، اور وہی ہمارے یادو بھائی جن کی آبادی 14% ہے، 50 سے زیادہ ان کے MLA جیت کر جاتے ہیں، 50 سے زیادہ۔ اور یہ تمام لوگ مل کر مجھے کہتے ہیں کہ میں ووٹ کاٹنے کو آیا ہوں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنا وکاس چاہتے ہیں، جس طرح ہر برادری نے، ہر ذات نے اپنے اپنے نمائندوں کو کامیاب کیا ہے، اس سے سیکولرزم کمزور کہاں ہوا ہے؟ اس سے سیکولرزم کمزور نہیں ہوا ہے، نہیں ہوا ہے۔ اب جب ہم کھڑے ہو کر آپ کی بات کرتے ہیں تو ڈراتے نہیں نہیں نہیں، وہ جیت سکتے تمہاری ووٹ سے، اویسی کا نہیں جیت سکتا۔ یہی ان کی کھلی منافقت ہے، یہی ان کو جھگڑا ہمارا ان کا ہے۔ ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ زمین سے آپ کا کوئی لیڈر بنے۔ اگر راجد کے لوگ بہار کی قیادت کر سکتے ہیں تو کیا خمر الہدی، اختر الایمان، انظر نیامی میں کیا کمی ہے بتائیے ہم کو آپ؟ کیا یہ لوگ قیادت نہیں کر سکتے؟ تو میں آپ کو میں پوٹھیا کی جنتا کو بتانے آیا ہوں کہ خواب دیکھنا شروع کرو، خواب دیکھنا شروع کرو، اور انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل و کرم سے اور ہم اپنے قوت کی بازو پر ان خوابوں کو پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ کل تک آپ ڈر کی بنیاد پر ووٹ دیتے تھے، آج امید کی بنیاد پر ووٹ دو، آج بھروسے کی بنیاد پر ووٹ دو، اعتماد کی بنیاد پر ووٹ دو۔ بی جے پی سے ڈرنا نہیں ہے، بی جے پی سے جمہوریت میں لڑنا ہے، اور لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ڈرا ڈرا کر 70 سال سے ہمارا یہ حال کر کے رکھ دیا، ڈرا ڈرا کر ہمارا یہ حال کر کے رکھ دیا کہ 24 MLA ہمارے جیتتے ہیں، اور اس پر بھی آپ ہاں کر ہم لڑتے ہیں تو ہم کو الزام لگا دیا جاتا ہے، ہم پر گالی دی جاتی ہے۔ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، میں بہار کو اگر آیا ہوں اور آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی جب تک میری زندگی وفا کرتی رہے گی۔ میرے دل کے قریب یہ سیمانچل کی سرزمین کے انصاف کی لڑائی ہے۔ میں سیمانچل کی لڑائی اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک زندگی وفا کرتی رہے گی، اور جب تک سیمانچل کی زمین پر بسنے والوں سے انصاف نہیں ہوگا ہم کسی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ میں آ رہا تھا صبح میں تو کسی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجایا، ہمارے کشن گنج کے ایک بزرگ نے کہا کیا اویسی بڑا جذباتی ہو جاتا ہے؟ تو میں ہمارے ان چاچا کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے چاچا ہیں، آپ ہم کو نصیحت کر سکتے ہیں، اور ہمارے آداب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی بات کو، ان کی تنقید کو بھی ہم نصیحت مانتے ہیں اور ہمارے لیے باعث برکت اور ثواب سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جذباتی کس کے لیے ہوں، میں جذباتی آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوں۔ میرا آپ سے کوئی جذباتی رشتہ ہے، وہ رشتہ ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکے گی، جس کو رب کائنات نے جوڑ کے رکھا ہے۔ ہاں، میں جذباتی کہاں ہو جاتا ہوں؟ جب سیمانچل کی ناانصافی کو دیکھتا ہوں۔ میں جذباتی کہاں ہو جاتا ہوں؟ جب 70 سال ہو گئے اور پورے کشن گنج میں 9 لاکھ ہماری مہیلاؤں کی آبادی اور 7 مہیلا ڈاکٹر، تو کیا کروں، ہنسوں یا جذبات میں آؤں؟ اگر یہاں پر بچوں کے لیے شکشا کا انتظام نہیں ہے، پورے بہار میں 52% اشکشت بچے، کشن گنج کو آ جاؤ 32% ہے، کیا کروں، ہنسوں یا جذباتی ہو جاؤں؟ بتاؤ آپ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں تو اپنے اس قول کا جو میں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے صدیق اکبر سے سنا تھا کہ جو
کمزور ہے وہ ہماری آنکھوں میں مضبوط ہوگا. میں اسی قول پر چل رہا ہوں کہ جو کمزور ہے وہ میری آنکھوں میں مضبوط ہوگا. اگر ان کمزوروں کے لیے لڑنا جذباتی ہے تو میں جذباتی زندگی بھر رہوں گا. اگر ہمارے مخالفین کو اسد الدین اویسی نظر آتا ہے کہ یہ بڑا غصے میں آتا ہے, اس کی زبان سے کڑواہٹ نکلتی ہے, یہ بڑا اس طرح کا آدمی ہے, تو یقیناً سن لو راجد, کانگریس, بی جے پی والوں, میرا غرور و تکبر تمہارے سے ہے اور رہے گا, ان غریبوں سے نہیں ہے. میرا ہماری لڑائی تمہارے سے ہے کیونکہ تم سत्ता میں بیٹھ کر ہمارا یہ حال کر کے رکھ دیا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں, آج آپ سے ہم اپیل کرنے آئے ہیں کہ 10 مہینے پہلے آپ نے قمر الہدیٰ صاحب کو اپنا ووٹ دے کر کامیاب کیا. اب دوبارہ آپ ان کو 5 سال کے لیے موقع دیجئے. جب 10 مہینے میں قمر الہدیٰ آپ کے درمیان میں رہ کر اتنا کام کروائے ہیں تو یقیناً وہ دوبارہ آپ کے ووٹ کے مستحق ہیں. اور جو لوگ ہم کو جذباتی کہتے ہیں نا, میں میٹھی میٹھی باتیں سننے کا نہ عادی ہوں, نہ مجھے چاپلوسی کی بات کرنا آتا ہے. مجھے نہیں آتا, میری طبیعت میں نہیں ہے, میری فطرت میں نہیں ہے. میں جیسا تمہارے سامنے کھڑا ہوں ویسا ہوں, گھر میں بھی ایسا ہوں, باہر بھی ایسا ہوں. 70 سال سے آپ میری بات کو مانیں گے کہ 70 سال سے ہم کو صرف میٹھی میٹھی باتیں سنایا گیا, صرف میٹھی میٹھی باتیں سنایا گیا. 9 لاکھ کی مہیلاؤں کی آبادی اور 7 مہیلا ڈاکٹر, اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اویسی کو ووٹ مت دو ورنہ بی جے پی آ جائے گی. ارے کیا بی جے پی کو ڈرا کر تم مہیلاؤں سے ناانصافی کرو گے؟ تم بی جے پی کا ڈر دلا کر سیمانچل سے انصاف نہیں کرو گے؟ تم بی جے پی کا ڈر دلا کر یہاں پر چائے اور اناج کے کاروبار کرنے والوں سے انصاف نہیں کرو گے؟ کیا بی جے پی کا ڈر دلا کر, اویسی کا ڈر دلا کر تم مکہ کی فصل کے کسانوں سے انصاف نہیں کرو گے؟ ارے یاد رکھو, اسد الدین اویسی کسی مائیکا لال سے ڈرنے والا نہیں ہے. ہم صرف اور صرف, اور اللہ سے میری دعا ہے کہ پروردگار جب تک تو زندہ رکھے گا ہم تجھ سے ہی ڈرتے رہے, تجھ سے ہی خوف کھاتے رہے. یہ دنیا کے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ قمر الہدیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. آپ کا حق بنتا کہ آپ میرے قریب آ کر میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھیں کہ بتاؤ تم نے ہم کو آ کر کہا تھا, ہم نے تمہارا ساتھ دیا, اب تم کام کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یہ مزاج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, یہ مزاج آپ کو دینا چاہتا ہوں. اقتدار کسی کے پاس نہیں رہا, یاد رکھو, اقتدار کسی کے پاس نہیں رہا. بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں ویران پڑی ہوئی ہیں, آج وہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں. مگر جو لوگ دنیا میں غریب مظلوموں کا کام کرتے ہیں, ان کی انصاف کی لڑائی لڑتے ہیں, تو ان کے دنیا کے چلے جانے کے بعد بھی کسی رات کے اندھیرے میں ایک اللہ کا ولی اٹھ کر دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ دنیا میں تو نہیں ہے, تو اس کی مغفرت فرما دے کیونکہ غریبوں کی مدد کرتا تھا. یہ ہمارا مزاج ہے. ہاں میں جذباتی ہوں, کیا کروں, کتنی ناانصافی کو برداشت کروں؟ بولو آپ. ٹرپل طلاق کا مسئلہ جذباتی نہیں ہے تو کیا ہم خاموش بیٹھ جائیں؟ CAA NPR NRC کا مسئلہ, اس پر کیا کروں بتاؤ آپ؟ CAA NPR کے مسئلے میں ہم جذباتی نہیں ہیں تو کیا کریں گے؟ ہماری بقا کا مسئلہ ہے. اس زمین پر زندہ رہنے والوں کو گھسپیٹی کہا گیا تو کیا کروں؟ تالی ماروں, مسکراؤں؟ کتنا خاموش بیٹھیں گے آپ لوگ؟ 30 سال سے سیمانچل کے لوگوں کو گھسپیٹی کہا جا رہا ہے, بنگلہ دیشی کہا جا رہا ہے. ہمارے خواب میں بھی بنگلہ دیش نہیں آتا. اس زمین پر بسنے والے بھارت کے اول درجے کے شہری ہیں اور رہیں گے باعزت اور بھائیوں طور پر رہیں گے. لوگ بولتے جذباتی, ارے کیا جذباتی ہے؟ تمہارے سامنے آ کر مشاعرے میں شاعر کی طرح بیان کرو, پیسے لے کر جو شاعر پھرتا ہے, نہیں ہوتا مجھ سے, میری مزاج میں نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ سے ہم گزارش کرنے آئے کہ CAA NPR NRC کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے. کون احتجاج کیا؟
کسی نے بھی احتجاج نہیں کیا سوائے مجلس اتحاد المسلمین کے۔ پارلیمنٹ میں بل آیا تو کس نے مودی کے سامنے کہا کہ بل بھارت کے سنویدھان کے خلاف ہے، اس کو پھاڑ دیا؟ پوچھو ان لوگوں سے جو میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور بولتے ہو ایسی بی ٹیم ہے۔ ارے میں کسی کا بی ٹیم نہیں ہوں، دنیا کی کوئی طاقت اویسی کی قیمت نہیں لگا سکتی۔ اس لیے نہیں لگا سکتی، سنو، اس لیے نہیں لگا سکتی کیونکہ میں نے اپنے شیخ سے سنا کہ اویسی تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے پاس فروخت کر دیو جنت کے عوض میں۔ میں فروخت ہو چکا ہوں، تم نہیں خرید سکتے مجھے۔ تم کیا قیمت لگاؤ گے میری؟ ہاں لگاؤ ان لوگوں کی قیمت جو اپنا ضمیر بیچنا چاہتے